نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پہلا لفظ ہے اس آیت کا کذالکا. کذالکا کہتے ہیں اسی طرح، اور اسی طرح کذالکا کہا جاتا ہے. کاف جو شروع میں ہے یہ کمال کے معنی میں آتا ہے، یہ ہمارا کمال ہے، اور یہاں یہی معنی مفسرین نے زیادہ مناسب سمجھا ہے. امتن، امت کہتے ہیں جماعت کو. وسطن، خیر اور اعتدال، اس کی تشریح ابھی آ جائے گی. شہداء، شہید کی جمع، جو آگے یہ لفظ اسی آیت میں استعمال بھی ہو رہا ہے. کئی معنی میں سے اس کا ایک معنی ہوتا ہے گواہی دینا. اب ترجمہ اس طرح ہوگا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے ہو جائیں. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک خصوصیت بیان فرمائی، جو کہ اس امت کی فضیلت اور شرف کی وجہ ہے. جس طرح اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو اللہ کے نبی ہیں انہیں کمال والا بنایا. اللہ نے جو قبلہ عطا کیا وہ بھی کمال والا قبلہ عطا کیا، اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمال والی امت بنایا. ساری چیزیں، قبلے کی بات چل رہی تھی نا، پہلے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بات کی، آپ کی نبوت اور رسالت کی کہ حضرت ابراہیم نے آپ کے لیے دعائیں مانگی، پھر قبلے کی بات کی، اور آگے بھی قبلے کی بات آ رہی ہے. اس حصے میں اللہ نے امت کی بات کی. نبی بھی اعلیٰ، قبلہ بھی اعلیٰ، اور امت بھی اعلیٰ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. فرمایا تمہیں جو فضیلت ملی ہے، جو شان ملی ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں یہ چیز عطا کی ہے. امتاً وسطا، کہ ہم نے تمہیں جو امت بنایا ہے وہ امت وسط بنایا ہے. وسط کہا جاتا ہے اس چیز کو جو اعتدال والی ہو. کوئی بھی چیز جب اپنے اعتدال میں رہے، نہ دائیں اور نہ بائیں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، تو یہ اس چیز کا کمال ہوتا ہے. یہ اس چیز کا کمال ہوتا ہے. انصاف، عدل، وسط کا معنی عدل کرتے ہیں عام طور پر مفسرین، کیونکہ انصاف کے اندر بھی حق والے کو حق دیا جاتا ہے، نہ اس کی طرفداری نہ اس کی طرفداری. جو صحیح اور حقیقی بات ہے وہ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہنے والے بن جائیں،
افراط اور تفریط دونوں سے پاک اور صاف ہو. جس طرح یہ انسانی جسم ہے نا، انسانی جسم، اللہ تعالیٰ نے جن اعضاء سے، جن چیزوں سے اسے بنایا، جو اطباء کے ہاں اخلاط اربع کہا جاتا ہے، کہ اب انسانی جسم میں پائے جانے والے جو اخلاط ہیں، اگر ان میں اعتدال رہے تو انسانی صحت برقرار رہتی ہے. اگر ان میں بے اعتدالی آ جائے، کوئی چیز زیادہ ہو جائے، کوئی چیز کم ہو جائے، تو انسانی صحت باقی نہیں رہتی، بلکہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے. موت بھی واقع ہو سکتی، وہاں تک مسئلہ پہنچ جاتا. اسی طرح انسان کی جو روحانی صحت ہے، اس میں بھی اعتدال ضروری ہے. اس میں بھی اعتدال ضروری ہے. جب تک اعتدال رہے گا روحانی صحت بالکل ٹھیک رہے گی. جب اس کے اندر بھی گڑبڑ آنا شروع ہو جائے، کوئی چیز بہت بڑھ جائے، کوئی چیز بالکل گھٹ جائے یا ختم ہو جائے، تو یہ روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کی جو روحانیت ہے اس میں اعتدال پیدا کرے، اس میں اعتدال پیدا کرے. انبیاء کرام کو اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، معجزے دیکھتے ہیں، تاکہ قسط اور انصاف جو ہے نا اس کے ساتھ پوری دنیا قائم ہونے والی بن جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز خود قرآن مجید 27ویں سپارے سورہ الحدید کے اندر خود بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں جا کر، اللہ اکبر، اس قرآن مجید کا یہ جو میرے پاس ہے، اگر اس میں دیکھا جائے تو بالکل آخری صفحہ بنتا ہے، صفحہ نمبر 542، 27واں سپارہ، صفحہ نمبر 542. پہلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی، والمیزان، اور میزان کو، ترازو کو اتارا. ترازو سے مراد یہ عام ترازو بھی ہے، اور ترازو سے مراد شریعت بھی ہے، کیونکہ شریعت بھی انسان کے مزاج کو درست کرتی ہے، تولا جاتا ہے. اچھا کیوں نازل کیا؟ فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہونے والے بن جائیں. انبیاء اس لیے آئے، کتابیں اس لیے آئیں، میزان اس لیے، شریعت اس لیے آئیں، تاکہ لوگ انصاف پر جو مبنی چیز ہیں، انصاف کو قائم کرنے والے بن جائیں. ان کی روحانیت میں اعتدال ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. تمام انبیاء کرام کی یہ صفت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ اعتدال والی خوبی اور صفت خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے کہ اس میں تو اعتدال بہت ہی زیادہ رکھا گیا، بہت ہی زیادہ رکھا گیا. معاملہ عقائد کا ہو، معاملہ عبادات کا ہو، معاملہ معاملات کا ہو، معاملہ انسانوں کے حقوق کا ہو، کسی بھی چیز کے حقوق کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال قائم فرمایا ہے. نہ افراط اور نہ تفریط. پہلے لوگوں میں اگر ہم دیکھیں عقائد کے حوالے سے، کہ ایک طرف تو لوگ وہ تھے
جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ اللہ کے برابر کر دیا انہوں نے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، کہ نبیوں کو اتنا بڑھا دیا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائیں تو وہ بھی تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ، جنہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ولد الزنا تک کہا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، وہ جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جاتے لڑائی کے لیے۔ ماننے پہ آئے تو کہاں تک لے گئے، نہ ماننے پہ آئے تو کیا انداز اختیار کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو تعلیمات دیں اس میں یہ سکھلایا کہ اللہ اللہ ہوتا ہے اور اس کا رسول رسول ہوتا ہے۔ اللہ رسول نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ نہیں ہو سکتے۔ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھنا ہے، اپنی اپنی جگہ رکھنا ہے۔ شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، ساری کائنات مل کر نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتی، نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کی شان بہت بلند ہے، سارے صحابہ مل جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے فرمایا، خود فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ تو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایک چیز یہ، اور دوسری طرف جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں، شاہان عجم کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے ماننے والے ان کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 نا، اس کی اجازت نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو خود اسے سجدہ کرتا ہوں۔ سجدے کی اجازت صرف اور صرف اللہ کو کرنے کی ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ ادھر وہ اور ادھر وہ، یہ اعتدال اس امت کا وصف ہے۔ عبادات کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم پہلی امتوں میں دیکھیں، ایک طرف تو کیا ہے، رہبانیت ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ دیا، دنیا سے تعلق داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی آنا نہیں، کوئی جانا نہیں، بس اپنے عبادت گاہوں کے اندر ہمیشہ کے لیے معصور ہو کر رہ گئے، ہمیشہ کے لیے معصور ہو کر رہ گئے، سب چیزیں ترک کر دی، سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف مزاج یہ بھی تھا کہ احکام شریعت کو چند کوڑیوں کے بدلے بیچا جاتا ہے، کچھ کر لیا جائے بس دے دو۔ اپنے علماء کو انہوں نے آپ کے لیے جو اعلان کر دیا وہی ہے، رجم کی سزائیں بھی اسی سے معاف ہو رہی ہیں، بڑی بڑی سزائیں اس لیے ختم ہو رہی ہیں کہ انہوں نے پیسہ دے دیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اس امت میں اگر دیکھا جائے تو ادھر یہ اعلان کیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ جانا کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور ادھر اسلامی احکامات کے بارے میں فرمایا کہ جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، یہاں پیسے دے دلا کر جان نہیں چھوٹا کرتی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے واضح اعلان کر دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔
یہاں تو اس کی بھی بچت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح عبادات میں ایک یہ ہیں، اللہ اکبر، کہ بالکل دن رات اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اور ایک طرف کیا ہے، نہیں، انسانی حقوق پہلے ہیں، اپنے جسم کا حق پہلے ہیں، پہلے اس طرف جائیں گے۔ اسلام نے اعتدال سکھایا کہ عبادت بھی ہونی چاہیے، لیکن انسان کا جو اپنا جسم ہے اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا جب تک ٹھیک ہو، حشاش بشاش ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور جب نیند کا غلبہ ہو جائیں فرمایا کوئی بات نہیں، اس عبادت کو چھوڑ دو اور نیند کرو کہ اللہ نے یہ بھی تمہاری ضرورت رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ جاگنا ہی جاگنا، جاگنا ہی جاگنا ہے۔ جب ایک صحابی کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ بتلایا گیا کہ ان کا کام تو عبادت ہی عبادت ہے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کے اندر جو ہے وہ گزارتے ہیں، کام ہی عبادت کرنا ہے، دوسرے صحابی نے سمجھایا ان لنفسک علیک حقا، میرے بھائی تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور مہمان کا بھی حق ہے، یہ حقوق ادا کیا کر۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہا ہے، ہر انسان پر اللہ نے اپنی بیوی کا بھی حق رکھا ہے، اپنے نفس کا بھی حق رکھا ہے، یہ سارے حقوق اس کو ادا کرنا پڑیں گے، سارے حقوق ادا کرنا پڑیں گے۔ ہر چیز میں اعتدال سکھایا، انسانی تعلقات کے بارے میں بھی اسی طریقے سے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہ جو ماں باپ ہیں یہ تمہاری جنت ہیں، یہ تمہارے لیے جہنم ہے، خدمت کرو گے اور انہیں راضی کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک کر کے نہیں بولنا، اونچی نہیں بولنا، جو کچھ کہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کی جانب لائیں فرمایا اس کی اجازت بالکل نہیں ہوگی، چاہے وہ تمہارا باپ ہے، چاہے وہ تمہاری ماں ہے، اگر غلط بات کی وہ دعوت دیں، لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی جہاں پر نافرمانی ہوتی ہو مخلوق کی اتباع وہاں نہیں کی جا سکتی، وہاں نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دنیاوی معیشت کے اعتبار سے، ایک طرف نظام کیا ہے کہ انسان ہے جس طرح مرضی چاہے کمائے، جو چاہے لیں، سود کماتا ہے سود لیتا رہے، رشوت سے پیسہ کماتا ہے رشوت لے، بس وہ کما رہا ہے اس کی اپنی محنت ہے، کما لے۔ اور دوسری طرف نظام کیا ہے، انسان مالک ہی کچھ نہیں، اشتراکی نظام وغیرہ میں یہی چیزیں ہیں نا کہ جو کچھ کما لیں، انسان کا کچھ نہیں ہے، سب کا مشترکہ ہے، یہ بس اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اسلام نے آ کر دونوں نظاموں کو ختم کیا، فرمایا انسان کمائے، اپنی محنت سے کمائے، خون پسینے سے کمائے، یہ اس کا اپنا ہوگا، اس کی ملکیت ہے، جس ایک حصہ متعین کر دیا گیا اس میں سے دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے، لیکن کمانے میں پابندی یہ ہے حرام نہیں کما سکتا، ہمیشہ اسے حلال ہی کمانا ہوگا۔ کمانے میں پابندیاں رکھ دی اس کے لیے، رشوت نہیں لے سکتا، سود نہیں لے سکتا، ناجائز پیسہ نہیں لے سکتا، کمانے کے بعد 100% سارا اپنے پاس رکھ لے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ نکال کر اوروں کو دے دیں، باقی سارا مال اس کے لیے حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اس کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف اس امت کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا، اور یہی وصف
اس امت کی فضیلت کی وجہ ہے، اس امت کی فضیلت کی وجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یا امتا وسطا فرمایا، اور سورہ آل عمران میں وسط کا گویا کہ مفہوم خود واضح کر دیا کہ یہ امت خیر امت ہے، یہ امت خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ اور خیر وہی ہوگا جو اس اعتدال والے وصف کو قائم و دائم رکھے گا، قائم اور دائم رکھے گا۔ کہ امت کے آج بھی بہت سارے افراد افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، غلو کے اندر آ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں کہ کسی چیز کو اتنا لے لیتے ہیں، اتنا لے لیتے ہیں، اس سے لازمی چیزوں سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ایک چیز کی فضیلت پڑی نا، بڑی فضیلت ہے اس کی، بس اسی کو پکڑ لیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ارے ان کی فضیلتیں تو اسی طریقے سے کیا ہے جی، بس اللہ کا ذکر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ہر وقت ذکر میں، ہر وقت ذکر میں، ہر وقت ذکر میں، چاہے فرائض اس سے جاتے رہیں، اس کی پرواہ کریں نہ کریں۔ بھئی ذکر کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن باقی کام کون کرے گا؟ کئی لوگ بس دین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے، نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ ان کی تربیت کا پتہ، بس ٹھیک ہے جی میں لگا ہوا ہوں 100% دین پر۔ یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ اس اولاد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی دی ہے، تمہارے سر کے اوپر ہی ہے۔ بعض کیا ہے، بس ماں باپ کی بات ماننی ہے، بیوی بچوں کا کوئی پتہ نہیں، جدھر رلتے ہیں رلتے رہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض کیا ہیں، بس نہیں جی بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، میں کیا کروں، ماں باپ کو پوچھنا ہی نہیں، وہ بیچارے رلتے پھرتے ہیں۔ یہ اس امت کے مزاج کے خلاف ہے، اس امت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو مزاج دیا ہے وہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہے۔ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، سخاوت ہے، ساری چیزوں کے اندر اعتدال کے ساتھ انسان کو چلنا چاہیے۔ ہر عبادت میں حصہ پڑھنا چاہیے، ہر عبادت میں حصہ پڑھنا چاہیے، کسی سے یہ پیچھے نہ رہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس اعتدال کو قائم رکھنے کی اور اس اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔